سوال لکھ کر بھیج دیں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا نماز ہر مرض اور پرابلم کا سلوشن ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو میں ان جنرل تو بالکل کہہ سکتا ہوں ہاں، نماز ہر مرض کا یا ہر پرابلم کا سلوشن ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ دین اسلام کے اندر توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، یاد رکھیے، وہ صلاح ہے، وہ نماز ہے، یاد رکھیے۔ جو سوال ہے کیا نماز ہر مسئلے کا حل ہے، تو یقیناً یاد رکھیے توحید کے بعد چونکہ سب سے نیکسٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے یقیناً اس کے اندر بہت سارے ہمارے مسائل کا حل ہے۔ دنیا کی کامیابی اس کے اندر شامل ہے اور آخرت کی کامیابی اس میں شامل ہے۔ علماء کی فتاوی تو یہاں تک موجود ہے جو توحید پر نہ ہو اور نماز قائم نہ کرتا، اس کی دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ مطلب توحید پر ہونا اور نماز قائم کرتے رہنا، مطلب فرض نماز یہاں مراد ہے۔ جو آدمی یہ کرے گا دو کام، اس کے روزہ، زکوٰۃ اور حج قبول ہوں گا، اس کا معنی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو دیگر عبادتیں بھی، روزہ، زکوٰۃ، حج جو فرائض ہے وہ بھی قابل قبول نہیں آتا۔ جیسے کہ کوئی شخص ہے وہ توحید پر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے رمضان کے، تو کیا روزے قبول ہوں گے؟ تو نہیں، روزے ایز سچ خانہ پوری جس کو بولتے ہیں فل ان دا بلینکس تو ہو جائیں گا، لیکن اس کا اجر و ثواب نہیں ملیں گا، اس لیے کہ نہ وہ توحید پر ہے نہ وہ نماز قائم کرتا ہے۔ تو نماز بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور نماز کی کئی دنیاوی اور اخروی فائدے یاد رکھیے جو انلمیٹڈ۔ جیسا قرآن نے خود کہا کہ نماز فحش سے انسان کو روکتی ہے اور منکر سے روکتی ہے، تو فحش اور منکر سے نماز روکتی ہے، یہ بات قرآن نے کہہ دیا۔ اور اس نماز سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہے رات کی نماز آپ سے فرماتے ہیں تم پڑھا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، اور اس سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اسی روایت میں الفاظ ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ تو وہ تہجد کی ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب اور فائدہ یہ ہے یا فضیلت یہ ہے کہ ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس سے۔ اب اندازہ لگائیے، تو یہاں فزیکل ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے، بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں فحش اور منکر کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ نماز جو ہے فحش اور منکرات سے، فحش سے مراد فحش گوئی ہو سکتا ہے، مطلب جو زبان سے فحش کرتے ہیں، جسم سے فحش کرتے ہیں، شرمگاہ سے فحش کرتے ہیں، اعضاء جوارح سے فحش برائی جو ہوتی ہے، یاد رکھیے، اور منکر ہر بری چیز سے نماز ہم کو روکتی ہے، یاد رکھیے۔ تو آپ کا سوال تھا کیا نماز ہر مرض اور پرابلم کا سلوشن ہے؟ میں ایک جنرل سینس میں کہہ سکتا ہوں بالکل ہاں، اسپیسیفک نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا بٹ ہاں، ہر مسئلے کا ہمارے حل اگر ہم توحید پر ہو اور پھر نماز کو قائم کرتے ہو تو یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا مصیبت، تکلیف، دکھ، پریشانی تب نماز کو قائم کر، سورج گرہن ہوتا آپ نماز کی طرف دوڑتے۔ صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس کے تعلق سے آتا ہے کہ جب زلزلے وغیرہ بھی آتے ہیں تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں۔ صلاۃ الکسوف اور خسوف میں جیسے آپ جب تک سورج گرہن ختم نہیں ہوتا نماز کو کنٹینیوس پڑھتے رہتے، تو عبداللہ ابن عباس کا بھی قول یاد رکھیے کہ جب زلازل بھی یا زلزلے بھی آئے تو ہم نماز قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ ہم ملتا ہے، تو پتہ چلا مشکلات میں ہے، دکھ میں ہے، دعائیں مانگنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، آپ فرض کے علاوہ نفل پڑھتے، یاد رکھیے، تو بہت کثرت سے پڑھتے۔ تو ایک جنرل بات تو بالکل میں کہہ سکتا ہوں ہاں، نماز ہمارے ہر پرابلم کا سلوشن ہے، بلکہ میں تو یہاں تک اپنی تقریروں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ امت مسلمہ کو اگر دنیا کو منانا ہے تو ان کو بہت سارے احتجاج، دھرنے اور یہ سب پروسیشنز کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امت مسلمہ مکمل طور سے اگر صرف مسجد آنا چالو کر دے نا تو بس یہی کافی، یہی سب سے بڑی علامت ہے، اور مسجد میں خاص طور سے اگر فجر میں آنا چالو کر دے نا تو یہ اعلان ہو جائے گا کہ قوم جاگ رہی ہے، اس قوم کو گھمایا نہیں جا سکتا، اس قوم کے خلاف قوانین بنائے نہیں جا سکتے، اس قوم کو دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں نا پھرکی لینا، گھما نہیں سکتے ہیں۔ یہ قوم بہت زیادہ جو ہے سمجھنے والی ہے، جاننے والی ہے اور اپنے حقوق لینے والی ہے، تو صرف نماز اگر قائم کر لینا تو اسے کئی دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں، تو نماز یقیناً ہمارے مرض اور جنرل پرابلمز کا یہ سلوشن ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا فری ٹائم میں روبکس کیوب کھیلنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، فری ٹائم میں اگر کوئی انسان کوئی ایسا گیم کھیل لے جس کے اندر کوئی چیز حرام شامل نہ ہو، نہ گیم حرام ہو نہ کوئی حرام چیز اس کے اندر شامل ہو، تو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں روبکس کیوب میں کچھ بھی حرام نہیں ہے، کبھی کبھار اس میں الگ الگ ٹائپس کے روبکس کیوب ہوتے ہیں، اسکوائر فارم میں ہوتے ہیں، آج کل راؤنڈ فارم میں بھی آتے ہیں، اور اسکوائر اور ریکٹینگل پتہ نہیں الگ الگ شیپس میں، ٹرائنگل میں آج کل بڑے بڑے روبکس کیوب بھی آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے اس کے میچز کرنے کے بعد میچ کر کے آپ کو سالو کر سکتے پزل۔ تو ایک اچھی چیز ہے اور ایک جنرل چیز ہے، اس سے میں کوئی حرام نہیں پاتا ہوں، سوائے اس کے کہ پھر کوئی حلال چیز کو بھی انسان ایکسٹریمزم اختیار کر کے اس حد تک لے جائے کہ اللہ کے ذکر سے دور، نماز سے دور، دین سے دور، دنیا سے دور، حلال روزی سے دور، تو پھر تو وہ حلال چیز بھی اس کے لیے کہا جائیں گے حرام ہے۔ جیسا مثال کے طور پر کوئی انسان صحت مند ہے، سب کچھ ہے، تو وہ سب کچھ کھاتا پیتا ہے، لیکن بیمار ہو جائے، شوگر ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں پھر شوگر کا انٹیک کم کر دو،
یا پھر اگر ہارٹ وغیرہ کے ڈیسیزز ہو تو اس کو کہتے ہیں سالٹ کا انٹیک کم کر دو، تو اس پرٹیکولر سچویشن میں اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہو جاتا ہے، لیکن جنرلی وہ حلال ہے. تو ویسے تو روبیز کو بھی کوئی ایکسٹریم لیول پہ لے جائے تو غلط ہے، بڑے ان جنرل کھیلنا، اس سے ذہن بھی بچوں کا تیز ہوتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے بہت اچھی ٹیکنیکس ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کل تو جس قسم کے گیم سے بچے لگے ہیں اور جس قسم کی جس کو کہتے ہیں وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے موبائل کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں فزیکل گیمز اس کے مقابلے میں بڑے اچھے ہیں. ہو سکتا تو رننگ کرے، جاگنگ کرے، سوئمنگ کرے، سائیکلنگ کرے، اور جتنے فزیکل ہوتے ہیں مارشل آرٹس ہے، سیلف ڈیفینس ٹیکنیکس ہے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں، تو یہ بھی ایک پارٹ ہو سکتا ہے. ایز سچ روبیز کی اس میں کوئی چیز حرام تو نہیں ہے، بٹ ایکسٹریمزم اختیار کرنا ہے، اس کو کہیں گے اپنے آپ کو اتنا اس میں ڈال دینا کہ آپ فرائض سے اور تمام آپ کی ضروریات سے اور ذمہ داریوں سے دور ہو جائے، پھر تو کوئی بھی گیم حلال بھی آپ کے لیے آپ کی حد تک حرام یا ناجائز کہا جائے. لہٰذا عام طور سے کھیلنے میں، فری ٹائم میں کبھی کبھار کھیل لینے میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں، جس کے اندر کوئی شرائط وغیرہ بیٹنگ اور ذلیل کرنے کے لیے تم کو آتا ہم کو نہیں آتا وغیرہ نہیں، بس ایک ذہن تیز ہو، تھوڑا ریفریش ہو جائے انسان، تو کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے.